ڈالروں کی اب یلغار. اب یہاں پر امریکی سرمایہ، ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے. آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر. یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزارہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی. جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی. بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے. یہ ان کی اپنی جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے. اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کان دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے. عجیب ہے یہ سمبل. نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر یہ 1776 ہے، جو میں بتا چکا ہوں آرڈر آف الومناٹی وساپ نے قائم کیا تھا. عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے. 1 مئی اس آرڈر آف الومناٹی کی تاسیس 1 مئی کو ہوئی ہے. یہ 1 مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے. حقیقت میں یہ 1 مئی اور 1776 آرڈر آف دی الومناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے. ڈالر میرے اس دیش کو ناپاک نہ کرنا. اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے، شاعر کہتے ہیں اس کو جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں. میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے. پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. ہماری امیدوں کے چراغ ہے یہ. اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے یہ. اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے. یہ آندھیاں نہ چلیں. اس ملک کو ہم نے اسلام کے چراغ جو ہے ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں. اے آندھیوں سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری، جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں. ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار. پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا، اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری. اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے. یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں. تو واقعہ یہ ہے کہ 3 طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے. اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ از ربا آخر چمی زائد فتن. اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن. کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی. بغیر سود کے قرض دو. تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا. اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے. دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے. لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا. کس نہ دانت لذت قرض حسن. از ربا جاں تیرا دل چو خشت و سنگ. اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے. دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور. ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. آدمی درندہ بے دندان و چنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے. بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے. اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا. ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے. دوسری طرف
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تین مذہب اس وقت دنیا میں ہیں جو کہ ملک طاؤس کہتے ہیں اس کو، یہ یزیدیز نہیں ہے جو جس کو عراق میں، وہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے غلطی نہیں کی تھی، ٹھیک تھا، وہ مطلب مان گیا تھا، وہ حق پہ ہی تھا. اس طرح دو ریلیجن ہے. اب وہ جو سیٹنسٹ ہے نا، جو امریکہ میں جو چھوٹا سا کلٹ سا بنا ہوا ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. یورپ کے سینٹرل ویسٹرن یورپ کے اندر یہ بہت پرانا معاملہ رہا ہے، ہزاروں سال سے ایکچولی، مطلب دیکھا جائے تو کئی ہزاروں سال سے، یہودیوں سے بہت پہلے سے یہ والا جو ہے نا معاملہ ابلیس کو کسی بھی شکل میں ماننے کا کہ یہ ایک ڈیوائن فورس ہے، اس کو چینل کیا جا سکتا ہے، یہ شروع سے رہا ہے. اور وہ نہیں کہ برا چینل کیا جا سکتا ہے، اسے اپنی نیکی کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بیماری کافی پرانی ہے. تو یزیدی از another کیس اسٹڈی جو کہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت ہیوی مسلم انفلوئنس ہے یزیدیز کے اوپر، اس کے باوجود یہ تصوف کے راستے سے جا کے انہوں نے ملک طاؤس کو ڈکلیئر کیا. بہرحال دیٹس اے ڈفرینٹ ڈسکشن. دا ریئل ڈسکشن از جب آپ انگلش لٹریچر پڑھتے ہیں نا، انگلینڈ سے جو ڈرائیو ہوا ہوا انگلش کا مطلب یہ ہے، اس کی ہسٹری میں، اور یورپ کی سینٹرل یورپ ویسٹرن یورپ کے ہسٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لٹریچر لکھا ہوا ہے کئی سینکڑوں سالوں سے، تب آپ کو الومناٹی کی کوئی شکل نظر آتی ہے. پھر آپ بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایتھیوپین بائبل میں دیکھتے ہیں تو پھر تو بہت ڈیٹیل ملتی ہے. پھر ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو آہستہ سے ایک سینس کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ الومناٹیز کی جو ہے نا پوری شکل آپ کو دکھا دے گی. اب ہمارے پاس جو میں نے پاکستان میں جو الومناٹیز کی ورژن دیکھی ہے نا، تو جو بھی اتنے مسلمانوں نے الومناٹیز کے اوپر جو بھی لکھا ہے، جو بھی بیان دیے، وہ ایک ایسی سٹوری ہے جو مجھے نہ صرف سینس لیس لگتی ہے بلکہ اس میں 1% بھی وہ جان نہیں ہے جو کہ اصل ابلیس کے پجاریوں کے پاس جان ابھی بھی ہے، اور پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے وہ آگے. یہ وہ جو میوزک کے تھرو سمبلز تو دجال تو پتہ نہیں ہر چیز یہ کہ پٹاری میں ڈالی ہے اور سانپ نکال رہے ہیں اس کے اوپر، بین بجا رہے ہیں بیٹھ کے. سو الومناٹیز اور Satan, their bigger purpose, their constant parallel efforts, یہ سب چیزیں جو ہے نا it might or might not lead towards the Dajal's preparation, but it has absolutely like جان کے کو کھینچے تو کھینچے جو کرنٹ الومناٹی کی جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں ان کو اس پروبیبل ڈائیگرام کے جو یورپ کو واقعی میں الومناٹیز کا جتنا بھی لکھا ہے انہوں نے. سو میں تو نہیں مانتا کسی بھی ایسی اسٹوری کو جو میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، یا وہ رائیولز والی کی جو کہانی ہے تو بالکل ہی جادوئی کہانی ہے وہ ساری. اچھا، اس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے کہ سب لمنل میسیجنگ اس کے اندر یوز ہوتی ہے گانوں میں. فار ایگزامپل ایک برٹنی اسپیئرس کا گانا تھا، اس کو انہوں نے جب ریورس کر کے چلایا تو اس کا کوئی بڑا فوش قسم کا میننگ بن رہا، اور واقعی سننے میں لگتا ہے کہ یار واقعی کوئی ہمارا مائنڈ جو ہے سب کانشیسلی اس کو ریڈ کر لیتا ہے، ہم کانشیسلی نہیں کر پاتے. کیا اس طرح کے ٹولز واقعی یوز ہوتے ہیں یا پھر یہ سب ایسے ہی جھوٹ ہے؟ نہیں، یہ کرتوت اور ترکیبیں تو ضروری ہیں کہ ہر گندے گروہ نے کرنی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ، مگر الومناٹی بول دینا ان کو، اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے ہوگا نا، پھر اس کے لیے پراپر ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ کیا کس بیس پہ اس پوری کلٹ کا الزام لگا رہے ہو ان لوگوں پہ جو کہ میجر ایویڈنس رکھ چکی ہے بائبل تک میں. ٹھیک ہے، تو ایسے تو نہیں ہم کہہ سکتے نا کہ وہ برٹنی اسپیئرز ہو یا میڈانا ہو یا ہوایور، وہ بیبلیکل الومناٹیز کے پورے اس سند لے کے چل رہے ہیں جو لوگ شیطان کی، انہوں نے جا کے میڈانا کو دے دی. شی از ٹو اسمال آف اے پیس آن دا بورڈ، اور آل آف دیز گائز. کہانی کسی اور ہی لیول پہ، اور وہ میوزک ہو یا جو بھی
اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں یہ ہالی ووڈ یا whatever. The game is way bigger than this. The game is not only bigger than all of what human beings can or cannot do to stop it, but it is irrelevant of all human beings. It is bigger than the this planet Earth's scope. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھتے ہیں, جو کہ میں بائبل کو ہی کوٹ کر رہا ہوں, کیونکہ الومناٹی اور بائبل یہ دونوں کے اوپر میرا کوئی عقیدے کا تو معاملہ ہے نہیں, کیا پتا دونوں ہی غلط ہو جو میرے تک پہنچی ہیں, کیونکہ انگلش لٹریچر کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے, نہ ہی بائبل کا مطلب یہ ہے, مگر یہ دونوں چیزیں کچھ اور ہی بتا رہی ہیں, اور انہی کا لفظ اٹھایا ہم نے اور ہم زبردستی الومناٹی کو کسی اور ہی لیول پہ لے گئے, بس فیشن بنا دیا الومناٹی سے. جو لوگ اس ریئل گیم کا حصہ ہیں, جو لوگ واقعی ریئل میں اس عقیدے پہ چل رہے ہیں, جو شیطان کے پجاری ہیں, سیٹنسٹ وغیرہ ہیں, جو ریئل گیم کھیل رہے ہیں, ان کی کیا سائیکالوجی ہے؟ مطلب کہ ان کو کیا فائدہ نظر آ رہا ہے اس چیز کے اندر؟ وہ ان کی کیا ہوپ ہے؟ جس طرح مسلمان کی ہوپ ہے کہ جنت ملے گی, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ابلیس کے ساتھ مل کے کیا وہ خدا کو شکست دے دیں گے, یا پھر اس طرح کی الومناٹی نہ کھولیں ان کو, ٹھیک ہے, مگر جو بھی وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس لیے تو نہیں کہتے کہ ہم نے ولن بننا ہے, اور ہم نے they don't define they don't think کہ جو ابلیس ہے وہ اپنے ٹائٹل سے نیچے کبھی اتارا گیا ہے. یہ تو ہمیں بتایا نا اللہ نے کہ اس کو we stripped off and demoted him. حدیث تو بڑی کلیئر ہے کہ شیطان لیڈ کر رہا تھا فرشتوں کو جنوں کے خلاف, ٹھیک ہے. سو وہ ہمیں پتہ ہے کہ اس نے بعد میں دونوں بھی کر دی, کبر آ گیا اور پھر لڑائیاں شروع کر دیں اس نے اللہ والوں سے, آدم علیہ السلام سے شروع کر کے. وہ تو یہ کہتے ہیں یہ کہانی جو ہے نا یہ آپ لوگوں نے گھڑی ہے. اب اگر آپ ابلیس کو پازیٹیو سائڈ میں لے آئیں تو پھر یہ تو نہ کہیں نا کہ وہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو وہ دوزخ میں نہیں, وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہیرو کو ولن ڈکلیئر کر دیا تو ہم تو اسی پارٹی میں جس پارٹی میں ہیرو ہے نا, وہ ہمیں پتہ ہے نا وہ ولن ہے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے وہ ولن ہے, تو پھر کیوں ہم ان کو جج کر رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جانی دوزخ میں جاتے ہیں. کوئی نہیں دوزخ میں جانا چاہتا. وہ ایک الگ کہانی ہے کہ ان کو خود اپنی شناخت خود کرنی چاہیے کہ جو باقی کے معاملات میں آپ دو نمبریاں کر رہے ہیں یہ تو ہماری اس نیچر کے خلاف ہے جس کو نیکی اور رحم کا نیچر کہتے ہیں. صحیح. اچھا, میرے مائنڈ میں اکثر ایک سوال آتا ہے, ایک جو کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ہر انٹلیکچوئل انسان سے پوچھوں, اور یہ میرے ذہن سے باہر کی بات ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اپنے خیالات اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو سارا تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے, انسانوں کو بنایا ہے, یہ صحیح غلط کی جنگ چل رہی ہے, ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کچھ لوگ ناکام ہو جائیں گے, ان دی اینڈ گاڈ کو اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ میرے ذہن میں کیا ہے, میرے دل میں کیا ہے, میری حرکتوں سے میرے اعمال سے اتنا نہیں ثابت ہوتا کہ آپ کو جب تک میں خود نہ بتاؤں کہ میری نیت کیا ہے اس کے پیچھے. آپ ایک انسان کی نہیں شناخت اس طریقے سے کر سکتے. ہم اللہ کے بیہاف پہ کیسے فیصلہ کریں کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے اس چیز سے. یہودیوں نے کوشش کی ہے نا, دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیٹر سے نیچے اتارا کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے. یہودی یہاں تک پہنچ گئے, سمجھے. حالانکہ ایک انسان کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ کے خالی میں نے پیٹرن اور بیہیویئر دیکھے اور انہوں نے دیکھا دل کا حال جان گیا. ایسے تو انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا ایک انسان. یہ مل کے اللہ تعالیٰ کے بیہاف پہ اس طرح کے بڑی بڑی جرت کر رہے ہیں. تو وہ میں تو یہی کہوں گا تمام تر یوتھ سے کہ یہ سوچنا بند کریں کہ اللہ کیا چاہتا تھا, یہ اپنے لیے یہ دیکھیں کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتے ہیں. اللہ نے بتایا, خود بتایا. صحیح. کیونکہ کافی انٹرسٹ ہے, اللہ نے جو ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہیں وہ تو ہم نے کرنے ہیں, لیکن ایک اللہ نے دماغ بھی ڈال دیا ہے جو کہ سوچتا رہتا ہے, وہ ہر چیز سوچے گا. اور یہ صلاحیت اللہ نے انسان کے دماغ میں ڈالی ہے یہ سوچنے کی بھی. تو جیسے ہم اپنے ریلیجن میں پڑھتے ہیں کہ پہلے فرشتے تھے صرف, پھر جنات اللہ نے تخلیق کیے, اس میں سے کچھ اچھے برے, پھر ایک ابلیس اس میں سے نکل آیا, لیڈر بن گیا, پھر ایک نئی مخلوق آ گئی انسان کے نام کی. مطلب کہ چل کیا رہا ہے, ایک خیال آتا ہے نا دماغ میں, تو اس پہ جو ہے دماغ بالکل ہی جو ہے بند ہو جاتا ہے. مگر یہ خیال بار بار آنے ضروری ہے. دیکھیں رومنس نے بھی اور گریکس نے بھی نا اپنی سائیکالوجی بہت اور ایمان بڑا پکا تھا. ان کو شکلیں بنائی تھی, تصویریں بنائی تھیں انسانی قسم کے
ساری کی ساری سمبلائزیشن کی تھی کہ زوس اوپر بیٹھا ہے، رومن کہہ رہے تھے جوپیٹر اوپر بیٹھا ہے اور اس کے بچے ہیں، اور اس کو یہ گاڈ آف رین کون ہے، تو گاڈ آف فرٹیلیٹی کون ہے، گاڈ آف ہیپینس کون سا ہے، تو گاڈ آف سنز اینڈ گاڈ آف ڈاٹر. ایمان تو بڑا زبردست تھا نا ان کا. وہ الگ بات 2 نمبریاں انہوں نے کی تھی، انسانی لیول پہ گرایا انہوں نے خدا کو اپنے، اور کئی خدا بنائے. مگر ایمان دیکھیں کہ نا اتنا پکا تھا ان کا. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہ ہم توحید کے اوپر پورے ہیں اور نہ ہی ہم فرشتوں کو کس طریقے سے ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ فرشتے کی اصلیت یہاں پہ ہے، جو وہ کس طریقے سے میں اس پہ ایمان رکھوں. اور ہم ایک جادو کے ایک حالے کے اوپر مسلمان سیٹل ہوا ہے، حالانکہ فرشتہ اپنی پوری حیت کے ساتھ یہاں موجود ہے اور یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، اس سے بہت بہتر نفسیات ان یونانیوں کی یا یہ رومنز کی تھیں کہ جو ہوائی بات نہیں کہہ رہا تھا، یہاں زوس ہے اوپر بیٹھا ہے، دیکھ رہا ہے، نیچے آتا ہے، جو بھی کرتا ہے، شادیاں کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. مانتے پکا تھے، وہ ایمان بڑا پکا تھا. دوسرے ملا تو کوئی نہیں تھا نا. اور کیسے انہوں نے ایک ایک چیز اپنے ذہن میں منعکس کی ہوئی تھی. ہم تو اللہ کے تصور کو نہیں یاد کرتے ہیں. فرشتوں کی ہم نے بس ایک ہوائی سی ایک تشکیل کی ہوئی ہے اپنی نفسیات میں، اور باقی کے معاملات بھی جو غیب کے ہیں ہم نے تو ان کو بالکل بھی اس طریقے سے نہیں دیکھا جس طریقے سے پچھلی قوموں نے پوری طریقے سے ایمان لے کے آئے تھے ان کے اوپر.